دعا تو آپ سب کو خود بھی پڑھنی چاہیے، جن بچوں کی آپ کی شادی نہیں بچوں کو بھی سکھائیں کہ دعا مانگا کریں، جو کہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آپ کے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کئی لوگ آپ سے کہتے ہیں وظیفہ بتا دو، یا خود کہتے ہیں یا اللہ کوئی وظیفہ کوئی بندش لگی ہوئی ہے، کیا کروں، رشتہ نہیں ہو رہا، ڈیسپریٹ، لوگوں کو بھی بتا دیا، بار بار کہہ دیا. یہ پڑھیں اور امیجن کریں آپ کا ایون اپنے ہسبینڈ سے کوئی کسی دن کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا، یا پریشانی ہے گھر میں، آپ یہ پڑھیں اور امیجن کر کے پڑھیں. کیا کہہ رہے ہیں ہم اس میں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے اللہ میرے شوہر کو، میرے زوج کو، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. امیجن کریں اس وقت کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں فکس کر دی ہیں آپ کے لیے. محسوس کریں اس ٹھنڈک کو کہ وہ بس اللہ کر رہا ہے، میرا رب کر رہا ہے. اور پھر کیا وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے متقی لوگوں کا امام بنا. متقی کیا ہے؟ ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، فیملی کی، کہ اللہ تعالیٰ میری فیملی متقی ہو، تقوی والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے خاطر کام کرنے والی ہو. اور پھر اس پہ کیا ہے؟ مجھے ان کا امام بنا دے، میری لیڈرشپ ہو، میری بات بھی سننے والے ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. کئی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ اس دعا کو پڑھیں، بچوں کو سکھائیں. شادی کے موقع پہ، شادی نہیں ہو رہی ان کو بتائیں، بچوں کو بتائیں بیٹا اپنے لیے دعا مانگا کرو تمہیں اچھا ساتھی ملے. ان کو بھی میننگ کے ساتھ بتائیں. ایک لڑکا اپنی بیوی کے لیے مانگے، ایک لڑکی اپنے شوہر کے لیے مانگے، اللہ سے ڈرنے والا ہو. کئی دفعہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کتنے فتنے، کتنے لڑکیوں کے ساتھ آج کل مسئلہ کیا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جا کے اتنا ایسی واحیات چیزیں دیکھتے ہیں. لڑکیاں بیچاری پریشان کہ کیا کریں، کیسے اپنے ہسبینڈ کو ایسی چیزوں سے ہٹائیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے دعا بہترین ہے، کیونکہ دیکھیں ایک سٹیج پہ آ کے، ایک جگہ پہ آ کے آپ کی بس ہو جاتی ہے، جتنی مرضی آپ ٹیکنیک، جتنی مرضی آپ کام کر لیں. اور اسی لیے بہترین دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں. پھر دوسری دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جی یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے نا، بیک گراؤنڈ بھی یاد ہے نا سب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی چیز ہے. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب کوئی لڑکا آپ کا ہوتا ہے نا، اور وہ کہتا امی میری شادی تو کرا دیں، میں نے بیچلرز کر کے، کوئی نوکری تو ملے پھر تمہاری شادی ہوگی. وہ وہاں گئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور انہوں نے دعا مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو گھر بھی دے دیا، اس کے بعد ان کو شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد ان کو نبوت بھی مل گئی. تو یہ دعا بھی بہت زیادہ کثرت سے مانگنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو بھی کہنا چاہیے.